أحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والصابرين والقانتين والأوابين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا إلا استخرجته ولا عدوا إلا خزلته ولا أولادا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله اسم ہم نے شروع کیا اور اسم کے حوالے سے ہمارا اب صرف دو چیزیں ہماری رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی اس کی شکر اور اس کی تعریف کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ بھی ہمارا اگلے دو سیشنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کمپلیٹ کریں اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوشش ہم کریں گے رمضان سے پہلے اسم بھی ہمارا کمپلیٹ ہو اور اسم کے حوالے سے کچھ ہم قرآن کی مزید آیات کا بھی ہم مطالعہ کریں گے پچھلے سیشنز میں دو سیشنز میں ہم نے اسم کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے پڑھی کہ اسم کو منفی کیسے کیا جاتا ہے اور اسم کو منفی کرنے کے دو تین طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ماں کا استعمال کیا جائے ماں جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو اس میں نفی کا مفہوم بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے اعرابی تبدیلی کیا لاتا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کے اندر جو مبتدا اور خبر ہوتی ہے اسی خبر کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے اگر زوردار نفی پیدا کرنی ہو تو پھر ماں کے ساتھ حروف جارہ با کو بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ خبر کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ایسی صورت میں خبر جو ہے وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے ماں کے علاوہ لا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن لا جو ہے وہ کنڈیشنل ہے اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ مبتدا آپ کا نکرہ ہونا چاہیے یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ مبتدا نکرہ ہونے کی ہم نے ٹوٹل 3 وجوہات اس سے پہلے پڑھی تھی جس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ مبتدا نکرہ اس صورت میں آ سکتا ہے جبکہ مؤخر ہو لیکن لا نفی کی کنڈیشن یہ کہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے تو ایسی صورت میں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جب لا نفی استعمال ہو جائے لا نافیہ کے طور پہ استعمال ہو تو مبتدا کو نکرہ بھی رکھتا ہے مؤخر ہونے سے بھی روکتا ہے نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کچھ اور حروف ہیں جیسے ان قرآن مجید میں 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے جس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو نفی کے طور پہ استعمال کیا جائے لیکن ان نافیہ کے لیے لازمن ہے کہ اس کے اوپر خبر سے پہلے اللہ کو داخل کیا جائے اللہ ایک ایسا حرف ہے جو قرآن مجید میں 2 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یا تو وہ حصر کا مفہوم دیتا ہے یا وہ استثناء کا مفہوم دیتا ہے حصر کا مفہوم دیتا ہے اس وقت جب اس کے ساتھ جو ہے وہ نفی لگ جائے چاہے وہ نفی ان کے ساتھ لگے ماں کے ساتھ لگے یا لا کے ساتھ لگے ماں اور لا خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں لیکن جب حصر کے کلمہ اللہ بطور حصر اگر آتا ہے تو پھر ماں اور لا کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس سے جملے کے اندر 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو نفی بھی پیدا ہوتی ہے دوسرا اس کے اندر حصر کا مفہوم آ جاتا ہے حصر کیا ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھ دینا خاص کر دینا حصر کا مفہوم قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی کچھ اور طریقے ہیں جس کی وجہ سے یہ عربی زبان میں پیدا ہوتا ہے ایک اور طریقہ جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لایا جاتا ہے اور وہ حالت رفع کی ضمیر جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہے مبتدا کے ساتھ یعنی مبتدا اگر واحد ہو تو ضمیر بھی واحد کی آئے گی مبتدا اگر مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی آئے گی مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی آئے گی اور دوسری کام یہ کرتے ہیں کہ خبر کو معرفہ کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے یعنی ترجمے میں ہی کا معنی آپ دیکھیں
بعض دفعہ یہ بھی آپ کو قرآن مجید میں اسلوب ملے گا کہ مبتدا بھی معرفہ خبر بھی معرفہ ہوتی ہے. ایسی صورت میں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جو کلمہ حسب مطلب جو حالت رفع کی جو ضمیر ہے وہ محذوف ہو سکتی ہے. جیسے اس کی اگزامپل میں نے شاید آپ کو بتائی تھی اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے. تو آپ دیکھیں اللہ الصمد جو آپ پڑھتے ہیں اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد پورے کا پورا ایک جملہ اسمیہ ہے لیکن اللہ جو ہے وہ معرفہ ہے اور الصمد بھی معرفہ ہی آ رہا ہے. تو خبر تو معرفہ نہیں ہوتی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خبر اس صورت معرفہ ہو سکتی ہے کہ جب حصر کا مفہوم ہو جائے اور ایک ضمیر الفصل جس کو میں کہتے ہیں وہ اس میں موجود ہے. تو بعض دفعہ کو حذف بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے ذالک الفوز الکبیر. تو ہونا تو چاہیے تھا ذالک هو الفوز الکبیر. تو ہوا جو ہے یہاں محذوف ہے. یہ بعض دفعہ یہ اسلوب بھی آپ کو ملتا ہے. حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کلمہ حصر انما بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انما جب استعمال ہوتا ہے تو پھر معنی دیتا ہے یقیناً صرف کا. قرآن مجید میں بہت اسلوب اس کا موجود ہے. ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انما پورا ایک کلمہ حصر ہے. کچھ لوگ کچھ ایک اسکول آف تھاٹ انما کو کلمہ حصر نہیں کہتی بلکہ وہ کہتی ہے کہ ایک مرکب ہے انا پلس ما کا اور اس کی وجہ سے وہ کیا معنوی تبدیلی لاتی ہے میں اس موضوع پہ ابھی بات کرنے کے کوئی موڈ میں. نفی کے لیے ایک اور بڑا اسٹرانگ عربی زبان کے اندر جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی لا ہوتا ہے لیکن اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں. لائے نفی جنس کیا کرتا ہے کیٹیگوریکلی ڈینائل کرتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں یعنی جس چیز کی بات ہوتی ہے اس میں سے ٹوٹل ڈینائل دیتا ہے. لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے واحد ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے بغیر تنوین کا ہوتا ہے. یعنی جب بھی آپ کو کوئی ایسا لا نظر آ جائے جس کے بعد آپ کو ایک اسم نظر آتا ہے جو حالت نصب میں ہو جو کہ واحد ہو نکرہ ہو اور اس پہ تنوین نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس ٹوٹل ڈینائل دیتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ٹوٹل ڈینائل دیتا ہے. لائے نفی جنس کا کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے. اب آپ کے پاس ایک چارٹ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. وہ چارٹ کیا ذہن میں آنا چاہیے کہ حالت رفع میں جانے والی کون کون سی چیزیں. حالت رفع میں جانے والی چیزیں ایک مبتدا ہے دوسری خبر ہے. حروف مشبہ بالفعل کی خبر وہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. ما اور لا کا اسم وہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے اور لائے نفی جنس کی خبر وہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. 5 چیزیں آپ کے پاس آ گئی. حالت رفع میں جانے کی 8 چیزیں ٹوٹل 5 چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. حالت جر میں جانے کی صرف 2 ہی چیزیں دونوں آپ پڑھ چکے ہیں یا تو مضاف الیہ ہوگا یا اس سے پہلے حرف جارہ داخل ہوگا. حالت نصب میں جانے کی ٹوٹل 13 وجوہات ہیں. جو وجوہات آپ نے پڑھی ہیں وہ آپ کو یاد رہنی چاہیے. پہلی چیز حروف مشبہ بالفعل کا اسم وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ما اور لا کی خبر یہ حالت نصب میں ہوتی ہے اور لائے نفی جنس کا اسم یہ حالت نصب میں ہوتا ہے. 3 چیزیں آپ کے پاس آ گئی. 10 چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور پڑھیں گے. اس حوالے سے اب تک کسی کے پاس اگر کوئی سوال کوئی چیز ہے تو پوچھیے پلیز بھی تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی سوال نہیں ہے چلے پھر میں سوال کرتا ہوں. سر ایک کنفیوژن ہے پچھلی ایکسرسائز میں وہ کلیئر جی کرنا چاہتی ہوں. حکم جی یہ سوال نمبر 1 کا 6واں کوشچن ہے. یقیناً میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے اس میں مبتدا اور خبر کی. تو اس کو جی اس میں تو کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے. سر میں نے اس طرح بنایا تھا دیکھیں اننی انا اللہ رب العالمین لیکن یہ انا اللہ ہوگا یا انا اللہ ہوگا. آپ مجھے بتائیے کیا ہونا چاہیے. سر یہی تو سمجھ میں نہیں. آپ دیکھیں نا آپ نے انا کو استعمال کیا نا یقیناً آپ نے کہا تو انا کا امپیکٹ کس پہ آتا ہے. خبر پہ آتا ہے کہ مبتدا پہ آتا ہے. مبتدا پہ. خبر پہ تو نہیں آتا. نہیں خبر اس میں کیا ہے. سر یہی کنفیوژن ہو رہا ہے. میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا. خبر نہیں آپ اردو پڑھے نا پہلے کیا کہا آپ نے. یقیناً میں ہی اللہ ہوں. جی تو خبر کیا ہے اس میں. یقیناً میں ہی سر یہ میں آپ سے کہتا ہوں یقیناً میں ہی انور ہوں.
تو خبر کیا ہے اس میں؟ ساری میں ہی انور ہوں خبر ہو گئی کیا؟ انور خبر ہو گئی نا. انور، اچھا اچھا انور، اوکے. تو خبر کیا بھی؟ یقیناً میں ہی اللہ ہوں. تو خبر کیا ہے اس میں؟ کس کی اللہ بات؟ اللہ ہوں. تو جی اللہ کس حالت میں آنا چاہیے؟ اس میں جلال اللہ کس حالت میں آنا چاہیے؟ سر اس میں جلالہ تو پھر رفعی حالت میں ہی ہوگا کوئی نا. حالت میں آئے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انا کا امپیکٹ جو ہے وہ تو مبتدا پہ آتا ہے جو کہ اسم بن گیا. جی جی تو نہیں آتا بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور رب العالمین کیا بن جائے گا؟ جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے پڑھا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک چیز کیا بن سکتی ہے کہ رب العالمین اس کی صفت بھی بن سکتی ہے اور رب العالمین جو ہے اس کا بدل بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اننی انا اللہ، اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، عالمین کا، تمام جہان کا رب ہے. اب مجھے بتائیے کہ رب العالمین ایک مرکب اضافی ہے نا؟ جی مرکب اضافی ہے. کس حالت میں آئے ہیں مرکب اضافی؟ سر یہ تو حالت جری ہوگی کیونکہ رب العالمین. رب العالمین میں حالت کیا ہے؟ سر اینا ہے. مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ سر ربو کی ہے. تو پھر مجھے بتائیے کس حالت میں رب العالمین؟ رفعی حالت میں ہے. رفعی. تو رفعی حالت میں کیوں آیا رب العالمین؟ سر یہاں تو میں کنفیوز ہو گئی. کیوں؟ تھوڑا سا غور کریں نا. رب العالمین جو ہے، رب العالمین اس جملے میں کس اسٹیٹس کے طور پہ آیا؟ اننی انا اللہ، بلا شبہ یقیناً، ٹھیک ہے، یہ بے شک میں جی ہی اللہ ہوں. آگے جی انا رب العالمین. تو رب العالمین کیا چیز بن کے آ رہی ہے؟ سر خبر ہی لگ رہی ہے مجھے تو. انہیں خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی صفت ہو گئی نا. اللہ کون ہے؟ اچھا 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 میرا نہیں ذہن گیا اس طرف. جی 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 اللہ کی بالکل. صفت ہو گئی نا. اللہ کون ہے؟ اس اللہ کی جی مزید تعریف بتائی جا رہی ہے نا. کیا ہے اللہ؟ اوکے. عالمین کا. تو اللہ دیکھیں رب العالمین کس حالت میں؟ حالت رفع میں. جی 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 بالکل صحیح ہے. حالت مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی نکرہ اسم کی عالمین العالمین ہے نا. نکرہ جی جی اسم کو معرفہ کے ساتھ کرتے تو معرفہ ہو جاتا ہے. جی جی مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی ہے. جی مضاف حالت رفع میں ہے، معرفہ ہے. پیچھے کیا آ رہا ہے؟ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. جی اللہ کی فالو کرتا ہے موصوف کو. موصوف کو. جی اللہ موصوف ہو گیا. خلاص. بالکل اوکے. نہ کریں ایسا نہ کریں. چلے پھر ایک سوال کرتے ہیں. نگہت جی آپ موجود ہیں؟ آج آپ سے سوال کرتے. جی سر. جی. لا حول ولا قوت الا باللہ. الا باللہ. کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ نفی کا جملہ لگ رہا ہے. بتائیے لا کیا لگ رہا ہے آپ نے؟ سر مطلب حرف مطلب نفی کے لیے استعمال ہوا ہے. نفی کے لیے تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن نفی کے لیے لا اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے تو مبتدا نکرہ ہونا چاہیے. ادھر تو نکرہ کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی. جی سر. نہیں. کیوں؟ نکرہ نکرہ ہی سر ہے نا. حوالہ. جی اب یہ نکرہ تو جی ہے، سر. لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جی کہ یہ کیسا اسم ہے. نصب بھی ہے، نکرہ بھی ہے، واحد بھی ہے، غیر تنوین کے بھی ہے. تو جب کوئی اسم آپ کو ملتا ہے جو واحد بھی ہو، نصب میں بھی ہو، بغیر تنوین کے ہو، کیا لگتا ہے پھر آپ کو ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے لا کو کیا کہتے ہیں؟ سر نفی الجنس. لائے نفی جنس. کیا کہتے ہیں؟ لائے نفی جنس. ٹوٹل کیٹیگوریکل ڈینائل. لائے نفی جنس. تو حوالہ کیا ہو جائے گا؟
सर इसम किसका इस्म? वाहिद नहीं, इस्मु लाए नफी जिन्स। इस लाए नफी जिन्स का एक इस्म होता है और एक इसकी खबर होती है। तो आप कहेंगे इस्मु लाए नफी जिन्स। तर्जुमा करें, क्या तर्जुमा करेंगे? ला हौला। हौला कहते हैं ताकत को। हौला नहीं कहते है, हैं ताकत। नहीं है कोई ताकत। नहीं, लाए नफी जिन्स, टोटल डिनाइल, कैटेगरिकली डिनाइल। मफहूम लाएं। नहीं उर्दू जाने आप, उर्दू इस्तेमाल करें अपनी। उर्दू आपकी मादरी जबान है, मेरी तो मेवनी है। सर ला हौला नहीं है, नहीं है, नहीं लाए है, नफी जिन्स। नहीं है कोई भी ताकत, नहीं है कोई भी ताकत, नहीं है किसी किस्म की ताकत, नहीं है कोई भी ताकत, नहीं है किसी किस्म की ताकत। वाव, ये वाव क्या है? सर वाव तो वो मुदाफ के लिए है। वाव मुदाफ के लिए ना सॉरी, करें। वाव अतफ है और अतफ, सॉरी अतफ। ठीक है, वाव अतफ। फिर दोबारा ला आ गया, ये ला क्या लग रहा है आपको? सर उसी की तरह लाए नफी। लाए नफी जिन्स। अब ये अतफ आ गया तो इसका मतलब पीछे वाला क्या बन जाएगा? मातूफ, मातूफ अलई, मातूफ इलाई। अलई। अतफ से पहले जो भी आएगा वो मातूफ अलई, अतफ के बाद जो आएगा वो मातूफ। ठीक है जी। और कुव्वा तक क्या हो जाएगा? इस्मु लाए नफी जिन्स। तर्जुमा करें यहां से यहां तक। नहीं है कोई भी ताकत और नहीं है कोई भी कुव्वत। कुव्वत, नहीं है कोई भी ताकत और नहीं है कोई भी कुव्वत इल्ला। अब ये इल्ला क्या आएगा? असर आएगा कि इस्तिस्ना आएगा? सर आई थिंक इस्तिस्ना आएगा। इस्तिस्ना आएगा। जबरदस्त। यू थिंक, डोंट थिंक टू मच। ये इस्तिस्ना कब आता है? तो सर ये सिवाय के इसमें यूज हो रहा है तो नहीं, इस्तिस्ना ही होगा ना, एक्सेप्शन। आपको मैंने बताया था कि इस्तिस्ना उस वक्त आता है जब जुमला पॉजिटिव हो। इस्तिस्ना कब आता है? जब जुमला पॉजिटिव हो। क्या ये जुमला पॉजिटिव है? नहीं, नहीं है। जब जुमला पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर इल्ला बतौर क्या इस्तेमाल होगा? हसर के। इल्ला क्या इस्तेमाल होगा? हसर के लिए। हसर के लिए। अब इसका माना आप करेंगे मगर, सिवाय नहीं करेंगे। सिवाय का मतलब है आप किसी चीज को किसी में से निकाल लेंगे। मैंने सब फल खाए सिवाय अंगूर के। ये इस्तिस्ना हुआ, मैंने सब खाए सिवाय अंगूर के। ठीक है। मैंने फल खाए मगर अंगूर, तो इसका मतलब मैंने सिर्फ अंगूर खाए, कोई और फल नहीं खाया। तो इस्तिस्ना बेसिकली किसी को किसी चीज में से निकालना होता है। हसर क्या करता है? मगर किसी चीज को उसके अंदर जोड़ देता है, बांध देता है। ठीक है जी। तो नहीं है कोई भी ताकत और नहीं है कोई भी कुव्वत मगर बिल्लाही। बिल्लाही क्या बन जाएगा? बाजारा हो जाएगा और इसको जलाला अल्लाह जो है मजरूर हो जाएगा। जारा और मजरूर मिलके मुरक्कब जारी होके खबर बन जाएंगे लाए नफी जिन्स की। अब आप कहेंगे लाए नफी जिन्स अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। तर्जुमा क्या करेंगी? तर्जुमा करें इसका दोबारा पूरा। नहीं है कोई ताकत नहीं है और कोई नहीं है ताकत, कोई भी कुव्वत
مگر اللہ کے ساتھ، مگر اللہ ہی کے ساتھ، مگر اللہ ہی کے ساتھ، ہی کے ساتھ حسر لے کے آئے نا، مگر اللہ ہی کے ساتھ. کبھی اب اس کلمے کو آپ پڑھتے تو ہوں گے، سبھی لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، اور نگہت جی آپ بھی پڑھتی ہوں گی. مجھے بتائیے آپ جب یہ پڑھتی ہیں تو کیا سمجھ کے پڑھتی ہیں؟ صرف پڑھتی ہیں یا واقعی کچھ سمجھ کے پڑھتی ہیں؟ سر اسی سمجھ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ صرف اور صرف مطلب کل طاقت اور کل قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب کی ہی آپ اس کو یہ سمجھ کے پڑھتی ہیں تو پھر آپ اس کو اسی طرح سے محسوس کرتی ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو 100% پھر اللہ کے ساتھ سرنڈر کر دیتے ہیں؟ ہم لوگ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے. ہم جی بہت سارے کلمے جو پڑھتے ہیں ہم صرف پڑھتے ہیں، ہم عادتاً پڑھتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں نا، ہم نماز بھی عادتاً پڑھتے ہیں. ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. میں سچ بتا رہا ہوں، میں اپنی مثال خود دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے شاید کچھ لوگ ایسا نہ کرتے ہو، لیکن ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ عادتاً پڑھتے ہیں. تو یہ کلمہ بھی ہم عادتاً پڑھتے ہیں. جس دن ہم اس کو یہ محسوس کر کے پڑھیں گے نا کہ ہم نے اپنی تمام طاقت، جو کچھ ہم اپنی کیپیبلٹیز ہیں، جس دن ہم اپنی تمام کیپیبلٹیز جو ہمیں دی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ ہم دوبارہ اللہ کو لوٹا دیں اور ہم کہیں اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، واپس لے، اور جو کرنا ہے تجھے کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے. تو پھر آپ اس کا رزلٹ دیں گے. اسی لیے جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم صرف اس کو بطور کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن جس دن آپ نے یہ تعوذ پڑھا اور یہ سوچ کے پڑھا کہ میں واقعی اللہ کی پناہ میں چلی گئی ہوں، یہ میں چلا گیا ہوں، اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. کبھی کبھار شاید ہماری زندگی میں ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار شاید اس کیفیت سے گزر سکتے ہوں گے یا گزر جاتے ہوں گے، لیکن ہمارا عموماً یہ معاملہ نہیں رہتا. ہمارا عموماً یہ معاملہ نہیں رہتا. برحال یہ لا حول کے حوالے سے میں نے صرف آپ کے سامنے کی تھی، اور اسی کے بیس کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ٹوٹل کیٹیگوریکل ڈینائل ہے. لا نفی جنس، الہ اس کا پھر اسم بن جاتا ہے، اللہ حسر اور اللہ اس کی خبر. کوئی بھی معبود نہیں، یعنی دنیا میں معبود کی جتنی شکلیں ہیں ان سب کا ٹوٹلی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے. کسی قسم کا معبود نہیں ہے. اب اس کلمے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. لیکن کیا ہم نے اخلاص کو سمجھا؟ کیا ہم نے الہ کو سمجھا کہ الہ سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے الہ سے؟ آپ نے کہا ٹوٹل ڈینائل کیا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیا ہم ایسے ہی کرتے؟ ہم ایسا نہیں کرتے. مشرکین مکہ الہ کا مطلب جانتے تھے. مشرکین مکہ الہ کا معنی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. آپ کو پتہ ہے اگر الہ کی جگہ اس جگہ پر لفظ رب لکھا جاتا، الہ کی جگہ اگر رب ہوتا، تو اقبال صاحب مجھے بتائیے، اگر الہ کی جگہ ربا ہوتا، لا الہ کی جگہ لا ربا ہوتا، تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کیا مشرکین مکہ یہ کلمہ پڑھتا؟ جی لا ربا، میرا تو خیال پھر بھی نہ ہی پڑھتے. اچھی بات. آصف صاحب، کیا مشرکین مکہ الہ کی جگہ اگر ربا کا لفظ ہوتا تو کلمہ پڑھتا؟ جی سر میرے خیال میں پڑھتے ہو. پڑھتا. زبردست. کیوں پڑھتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو وہ رب تو مانتے تھے لیکن الہ نہیں مانتے تھے. اللہ کو رب تو مانتے تھے، اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ قرآن گواہ ہے. قرآن گواہ ہے. وَإِن سَأَلْتُمْ، آپ ان سے پوچھیں،
من खलक़ अस्समावाति वल अर्द, किसने पैदा किया जमीन और आसमान को? लयक़ूलून अल्लाह, वो जरूर ब जरूर कहेंगे अल्लाह ने। तो उनको अल्लाह की रबूबियत पे तो उनकी तौहीद हमसे ज्यादा जबरदस्त थी। इसीलिए जब उनको कहा इलाह की नफी करो तो उन्होंने डिसएग्री किया। उन्होंने कहा ये काम हम नहीं कर सकते, हम इलाह से डिसएग्री नहीं कर सकते। उनको इलाह का माना मालूम था, इसलिए उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। हम मुसलमानों को इलाह का माना मालूम नहीं है, हमने कलमा पढ़ लिया, काम दोनों का ही। यही तो सर रब और इलाह में यही बहुत खूबसूरत फर्क है। मतलब मैं आपको जो बात जो है वो यही है, अल्लाह को जब आपने तस्लीम करना है तो अल्लाह को उसकी कामिल रबूबियत से और उसकी कामिल उलूहियत से करना है। रब का माना है पैदा करने वाला, रब का माना है वो जात जो पैदा करती है, वो जात जो मारती है, वो जात जो बारिश बरसाती है, वो जात जो जमीन से अनाज निकालती है, वो जात जो कायनात के निजाम को चलाती है। इस पे किसी का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। इल्हा उसको कहते हैं, इल्हा से मुराद है कि किसकी इबादत की जाए, किसकी पूजा की जाए, किससे दुआ मांगी जाए, किस पे तवक्कल किया जाए, किसको सजदा किया जाए, किसकी नजर मांगी जाए, किसके लिए नियाज दी जाए, किसके लिए तवाफ किया जाए, किसके ऊपर कामिल तवक्कल किया जाए। रब, रबूबियत अल्लाह के अफाल हैं जिनके बिना पे वो रब है। इल्हा बंदों के अफाल हैं जिनके बिना पे वो उसको इलाह बनाता है। बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ सवाल अल्लाह की रबूबियत का नहीं है, यहाँ सवाल उस उलूहियत का है जो बंदे ने बनानी है। तो बंदा रब को तो रब मानता है, लेकिन जब बात आती है कि मैंने सजदा किसको करना है, मैंने पूजा किसकी करनी है, मैंने तवक्कल किस पे करना है, मैंने दुआ किससे मांगनी है, तो फिर वो छोटे छोटे पांचवा कबूतर निकालता, वो फिर पांचवा कबूतर निकालता। तो ये जो कलमा है ना, ये कलमे में ही सब कुछ है। जिसने ये कलमा पढ़ लिया और जिसने इलाह को इलाह मान लिया तो वही खालिस है। बाकी जो कलमा हम पढ़ते हैं, हमारा तसव्वुर जो है वो तो बस यही है कि सिर्फ पढ़ने की हद तक है। तो मैं तो बात दफा कहता हूँ, लोग नाराज भी हो जाते हैं शायद इस बात पे, तो मैं कहता हूँ हमसे बेहतर थे, कम से कम उन्होंने सच्चाई तो दिखाई, अपनी ऑनेस्टी तो दिखाई। और फिर जिसने कलमा पढ़ा, हम सब जानते हैं वो कैसे लोग थे, चाहे वो खालिद बिन वलीद हो, चाहे वो अकरमा हो, चाहे वो कोई भी से बड़े हो, चाहे वो सैयदना उमर हो, चाहे वो सैयदना अमीर हमजा हो, कोई भी हो। जब कलमा पढ़ा उन्होंने तो फिर कैसा पढ़ा? क्यों? क्योंकि फिर उन्होंने डिनाइल दिया, टोटल डिनाइल दिया। फिर उन्होंने कहा कोई है ही नहीं इलाह। तो ये वो कौम थी, ये वो लोग थे जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं में से कैसे लोग उठाए जिन्होंने कहां कहां इस्लाम फैलाया और किस तरीके से फैलाया, किस तरीके से जो है वो सल्तनत फतह की उन्होंने। हमारा क्या आलम है कि हम सब ने अपनी जबान से तो कह दिए, माना हमें पता ही नहीं, हमें माना ही नहीं मालूम, अक्सर को तो माना ही नहीं मालूम। आपको मालूम है जो रब लफ्ज है ये कुरान मजीद में 950 से ज्यादा मरतबा आया है। रब लफ्ज जो है कुरान मजीद में 950 से ज्यादा मरतबा आया है, लेकिन अल्लाह के जितने सिफाती नाम है उसमें लफ्ज रब नहीं है। बेसिकली अगर आप देखा जाए, अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में अपना तारुफ लफ्ज रब से कराया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस आई वो क्या है? ये इक़रा बिस्मि रब्बिक, तू पढ़ अपने रब के नाम से। सैयदना मूसा को जब सब पहली दफा कलाम किया अल्लाह ने तो क्या कहा? इन्नी अनल्लाह, मैं ही तेरा रब हूँ। इन्नी अनल्लाह, इन्नी अना रब्बुकुम, यकीनन मैं ही तेरा रब हूँ। फखला ना अलैक, उतार अपनी जूती। अब वो जूती कहाँ उतारी एक अलग सब्जेक्ट है। और जब आप मुसहफ खोलते हैं तो आप पहली आयत क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला ने तो अपना तारुफ ही कराया रब के नाम, रब से। तो ये एक बहुत बड़ी है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए हम सबको, अपने आप को रिविजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा मामला अल्लाह के साथ किस हद तक है।
کیا ہم اللہ کو صرف رب تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو سب کچھ پسند ہے. اگر چیز اگر ناپسند ہے اللہ کو، وہ شراکت داری. وہ شراکت داری آپ اللہ سے نماز کے دوران بھی کریں تو کوئی فائدہ نہیں. نماز میں جب آپ کا ذہن کسی اور چیز کی طرف ہے تو اس کا مطلب شراکت داری کی. کوئی بھی کام ہو، اللہ کو سب کچھ پسند ہے. اللہ ہر چیز ایکسپٹ کر لیتا. اللہ کہتا ہے میں سب معاف کر دیتا ہوں، سب معاف کر دوں گا. لیکن اگر نہیں معاف کروں گا تو وہ ایک ہی چیز ہے. ہاں توبہ کر لیں گے تو یہ بھی معاف کر دے گا، لیکن توبہ جب کریں گے تب نہ. شرک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ ایسی ہے جیسی اندھیری رات میں ایک کالی پہاڑی کے اوپر ایک کالی چوٹی جس طرح سے رینگتی ہوئی آ جاتی ہے نا. شرک انسان کی زندگی میں ایسے پتہ ہی نہیں چلتا، جس کی بنیادیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر شرک کی بہت ساری لیولز ہیں. لیکن ابھی ہمارا موضوع شرک نہیں، ہمارا موضوع صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا جب تعلق رکھتے ہیں تو اللہ کو ہم نے کامل تسلیم کرنا ہے، اس کی ربوبیت سے اور اس کی الوہیت سے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کہاں کھڑے. خیر جی، ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں کسی کو پکارنے کے. ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں. ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں حروف ندا. اس حروف ندا کے دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں. ایک جو حرف استعمال کیا جائے ندا دینے کے لیے، تو ایک تو وہ حرف ہوگا جو ندا دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور جس کو ندا دی جائے گی، ظاہر ہے کسی نہ کسی کو پکارا جائے گا، تو جس کو پکارا جائے گا وہ منادا کہلائے گا. اور پھر یہ ندا اور منادا مل کے جو ہے وہ ندا بن جاتا ہے. تو یہ جو منادا ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں. انیشلی میں نے آپ کو 5 بتائی تھی، اس کے بعد چھٹی میں نے آپ کو بتائی تھی معرفہ مضاف الی المعرفہ، اور آج آپ 7ویں اور آخری نوٹ کر لیا منادا. یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، منادا بھی معرفہ ہوتا ہے. یہ جو حرف ندا ہے، یہ جو حرف ندا ہے، اس کا جو پہلا حرف ندا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، جو استعمال ہوتا ہے، جو بہت زیادہ کامن ہے، جو قرآن مجید میں بھی ہو یا عربی زبان کی کسی بھی ٹرمنالوجی میں ہو، وہ استعمال ہوتا ہے یا. یا یعنی اے، یا. یہ جو حرف ندا یا ہے، اس کی 3 پاسبلٹیز ہیں استعمال ہونے. یہ 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. پہلا جو استعمال ہے اس کا کہ یہ حرف ندا جو ہے وہ مفرد، معرفہ یا نکرہ پہ استعمال ہوگا. یہ مفرد، معرفہ یا نکرہ پہ استعمال ہوگا. مفرد، معرفہ یا نکرہ کا مطلب ہو گیا کہ سنگل ورڈ کے اوپر ہوگا، کسی مرکب کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور مفرد کی بات کی تو یہاں مفرد سے مراد جو ہے نا پھر واحد بھی ہے. مفرد سے مراد یہاں واحد بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اس پہ استعمال ہوگا. جب بھی حرف ندا یا مفرد، معرفہ یا نکرہ پہ استعمال ہوگا تو اس کی شکل کیسی ہو جائے گی، اس کو صرف نوٹ کر لیں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں نوٹ کر دیں گے اور کچھ بھی. جیسے میں آپ سے کہنا چاہوں محمد، میں پکارنا چاہتا ہوں اے محمد، میں کہنا چاہتا ہوں اے محمد، تو اس کا مطلب ہو گیا یا پلس محمد. ایسے ہی ہے. تو یا پلس محمد کا جو رزلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی یا کسی مفرد، معرفہ یا نکرہ پہ استعمال ہوگا تو ایسا اسم جس کے اوپر تنوین ہو اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیا جائے گا. ایسا اسم ہو جس کے اوپر تنوین ہو اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیا جائے گا. تو یا پلس محمد کیا بن جائے گا؟ یا محمد.
کیا بن جائے گا؟ یا محمد. پھر آپ اگر آپ اس کے انالیسس کریں گے تو آپ کہیں گے یا حرف ندا محمد جو ہے وہ منادا, یا اور حرف ندا اور منادا مل کے ندا بن جائے. اور جب بھی ندا ہوگی یاد رکھیے گا اس ندا کا جواب ندا ہوگا. جب بھی ندا ہوگی اس کا جواب ندا ہوگا. ٹھیک ہے جی. مجھے یہ بتائیں کلثوم جی, جواب ندا سے کیا مراد ہے؟ آپ جب تک سوچے میں پانی لے کے آؤں. قرآن کے پرسپیکٹو میں سوچ رہی تھی تو آپ ایک منٹ سوچے میں پانی لے کے آؤں. جی جی سوری بولیے. سر جیسے قرآن پاک کا اسلوب ہے اس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو اس کے جواب میں پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں نا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو میرا سوال آپ کا سنا نہیں. میرا سوال آپ سے ہے جواب ندا سے مراد کیا ہے؟ کہ جواب ندا سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کا مطلب ہے جواب ندا سے مراد ہے کہ میں آپ سے کہوں اے کلثوم, تو اب کلثوم جو مجھے جواب دے گی وہ جواب ندا ہے؟ سر پتہ نہیں سر, یہ میں کنفیوز ہو گئی. کنفیوز ہو گئی. اچھا جی, کوئی اور ساتھی بتائے. سلیم صاحب. جی السلام علیکم. جی سر. ہاں جی, وہ اس کا پھر یہی ہے کہ کوئی آگے سے جو ہے اس طرح کا کہ جی ہاں یا کچھ ایسے ہی کہیں گے, کوئی یہی جواب ہو سکتا ہے. چلے آپ کا جواب میرے پاس آ گیا, لاک ہاں کر جی, دیں. میجر صاحب, میجر صاحب جی, میجر صاحب میجر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میجر صاحب آواز آ رہی ہے؟ کچھ نہیں کہا جائے گا میجر صاحب آپ کو, ہم تو ویسے ہی آپ سے ڈرتے ہیں. میجر صاحب کو آواز نہیں آ رہی. نعیم صاحب. جی جی فرمائی. جی جواب دیجیے سر, جواب ندا سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال سلیم صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں, تو اس کا یہی ہوگا کہ عاصم صاحب. جی عاصم صاحب جی آپ بھی ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جواب ندا سے مراد ہے, ندا ہے نا پکار, یعنی کہ آپ نے کوئی ندا لگائی تو اس کا آگے اس کی قبولیت یا انکار کا آگے سے بات آئے گی. جواب ندا سے مطلب ہے اس کا جواب, ندا کا جواب, یعنی وہ قبولیت. نہیں قبولیت اور نام کو چھوڑ دیں, آپ تو کہیں اور نکل گئے. بات آپ کی صحیح ہے. جواب ندا یہ نہیں ہے کہ جب میں کہوں اے عاصم اور عاصم جو مجھ سے کہے گا وہ جواب ندا نہیں ہے. میں نے تو کہا اے عاصم, اور اب اے عاصم کہنے کے بعد جو کچھ میں عاصم سے کہوں گا وہ ہے جواب ندا. عاصم کا جواب نہیں ہے. جو پکارنے والا جو ندا دینے کے بعد جو بات کہے گا نا وہ جواب ندا کہلاتا. جس نے صدا لگائی نا, اس نے صدا کیا لگائی وہ کہلائے گی جواب ندا. تو سر صدا لگانے والا منادا ہو جائے گا؟ نہیں صدا لگائی نا, صدا لگانے والے نے منادا کو صدا لگائی نا. اچھا اس نے کہا اے محمد. اب اے محمد, اب محمد کیا کرے تو بتائیے, وہ تو بیٹھا ہے, اب کیا کرے وہ؟ سر اٹھ کے کچھ کام ہی کرے گا نا, تو جو آگے اس کا کچھ کام. ٹھیک ہے, وہ مصروف ہے, کچھ نہیں کرے گا. جس کی طرف توجہ دلائی جائے. ہاں بیسکلی تو آپ نے پکار کے تو اس کی توجہ دلائی. اب جواب ندا کیا ہے کہ اب آپ اس سے کچھ ڈیمانڈ کریں گے نا کہ تو یہ کر یا تو یہ مت کر, یا تو روٹی لینے جا کہ تو روٹی کھا, تو بیٹھ جا, تو لیٹ جا, تو سو جا.
ٹھیک ہے تو نا. سر جو بھی سیٹ آف انسٹرکشنز آگے آنے والے ہیں ندا کے تو وہ جو صدا لگانے والے اوکے وہ جواب ندا ہوگا. اوکے یعنی پکار کے بعد جو کچھ اس کو کہا جائے گا نا، پکار کے بعد جو کچھ بھی اس کو کہا جائے گا وہ جواب ندا کہلائے گا. جی ٹھیک ہے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ندا جو ہے وہ 3 طریقوں سے داخل ہو سکتی ہے. ایک ہے مفرد. ٹھیک ہے. مفرد جو ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا مفرد یا نکرہ ہو کہ جس کے اوپر تنوین آتی ہے. اب تنوین آپ کو پتا ہے حالانکہ اس میں معرفہ ہے نا، محمد المعرفہ ہے نا. جی جی. تو چاہے وہ معرفہ پہ آئے چاہے وہ نکرہ پہ آئے، اس کی تنوین کو ہٹا دیا جائے گا. وہ اسم جس پہ تنوین آتی ہے، جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں یا پلس مریم، تو مجھے بتائیے یا پلس مریم کیا بنے گا؟ یا مریم. یا مریم، کیونکہ ادھر تنوین تو ہے ہی نہیں نا. جی. اے مریم. میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں یا پلس نارون. یا پلس نارون کیا بن جائے گا؟ یا نارو. یا نارو. یا نارو کا ایک طریقہ اس طرح سے بھی اس کو کھڑی اس سے بھی لکھ سکتے ہیں، یا نارو. تو پہلا پوائنٹ آپ کا کیا ہے کہ ندا جو ہے وہ مفرد پہ داخل ہو سکتی ہے. وہ مفرد جو ہے معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. کرنا کیا ہے کہ اگر ایسے اسم جس کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین کو آپ ڈراپ کریں. ایسے اسم جس کے اوپر تنوین آئے گی اس کی صرف تنوین ڈراپ ہو جائے گی. اور اس کے 2 حصے ہیں. جو پکار ہے اس کو آپ، جو حرف ہے اس کو آپ یا مطلب ندا کہیں گے، اور جو کچھ جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں. اور حرف ندا اور منادا مل کے ندا بنتی ہے. حرف ندا اور منادا مل کے ندا بنتی ہے. یہ اس کی پہلی سچویشن ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہ جو منادا ہے، منادا جو ہے وہ معرف بالنام ہو. منادا کیا ہو؟ معرف بالنام. معرف بالنام کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ الف لام داخل. ٹھیک ہے. معرف بالنام کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ الف لام داخل ہو. جیسے میں آپ سے کہوں الرجال، الف لام داخل ہو گیا نا. یا میں آپ سے کہوں الناس، ٹھیک ہے. یا میں آپ سے کہوں النفس، یا میں آپ سے کہوں النساء. تو یاد رکھ لیجیے منادا جب معرف باللام پہ داخل ہوگا تو یا تو ظاہر ہے حرف ندا تو سب پہ چاہیے آپ کو. یا تو سب پہ چاہیے آپ کو. یہاں بھی چاہیے آپ کو یا، یہاں بھی آپ کو یا چاہیے، یہاں بھی آپ کو یا چاہیے، یہاں بھی آپ کو یا چاہیے. یا تو سب پہ چاہیے آپ کو. لیکن ایڈیشن کیا ہوگا وہ نوٹ کرنا. منادا جب معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایک تنبیہ لے کے آتے ہیں. ایک تنبیہ لے کے آئیں گے. وہ تنبیہ اگر مذکر ہے، وہ تنبیہ اگر مذکر ہے، جیسے کہ ادھر دونوں مذکر ہے نا،
الرجال میں مذکر ہے، الناس مذکر ہے. مجھے بتائیے النفس اور النساء کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. دونوں مؤنث. تو نوٹ کر لیں کہ جب بھی منادہ معرف باللام ہو تو یا حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایک تنبیہ، ابھی آپ صرف تنبیہ کا لفظ نوٹ کریں. اس کی جو ایکچوئل گرامیٹیکل انالیسس ہوگی وہ میں انشاءاللہ آپ کو جب ہم آگے پہنچ جائیں گے فیل کے ایک حصہ کر لیں گے پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اگر مجھے یاد رہا اس کو. ابھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ابھی آپ صرف اس کو سمجھ لیں کہ ہم آپ کہیں کہ آپ ایک تنبیہ لے کے آئیں گے، اور وہ تنبیہ کیا ہوگی وہ نوٹ کر لیں کہ اگر منادہ اگر منادہ مذکر ہو تو تنبیہ ہوگی ایھا. ایھا یا ایھا الرجال یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الرجال. ٹھیک ہے. تو جب بھی اگر مذکر ہوگی تو تنبیہ کس کی لائیں گے؟ ایھا کی لائیں گے. اور اگر مؤنث ہوگی تو ایھا کی لائیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فی جنتی. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. یا ایتھا النساء، اے عورتوں. تو بس اس کے اندر صرف 2 پوائنٹ ہیں، یہ نوٹ کریں آپ. پہلی چیز کیا تھی کہ منادہ مفرد پہ داخل ہوگا. وہ مفرد جو ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سمپل، کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. وہ اسماء جن پہ تنوین آتی ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کرنا، کوئی اور کام نہیں. دوسری سٹیج یہ ہے کہ منادہ جو ہے وہ معرف بالنام پہ داخل ہو. قرآن مجید میں بہت اسلوب ملے گا. یا ایھا الکافر، یا ایھا الذین، بہت آپ کو اسلوب ملے گا. بے انتہا اسلوب موجود ہے قرآن مجید میں. مؤنث کے ساتھ کام ہے لیکن مذکر کے ساتھ تو بے انتہا موجود ہے، بے انتہا موجود. ٹھیک ہے. تو تنبیہ لائی جائے کہ اس کو آپ تنبیہ، حروف تنبیہ کہتے ہیں. بعد میں ہم انشاءاللہ اس کی جو ایکچوئل انالیسس ہوتی ہے گرامیٹیکلی، اور وہ ایکچوئل کیا ہے سمپل فائڈ میں تو آپ اس کو بھی لے لیں تو چلے گی، لیکن میں آپ کو ایکچوئل کہتا ہوں درس نظامی کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب فیل کا حصہ کمپلیٹ کریں گے پھر آپ سے بات کریں. تو تنبیہ لائی جائے گی اگر مذکر ہے تو ایھا کی، اور مؤنث ہے تو ایھا کی. اب تیسرا اور آخری رہ گیا جو کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ اسلوب موجود ہے اور یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. قرآن مجید میں اس کا اسلوب بھی بہت زیادہ ہے اور یہ انٹرسٹنگ بھی بہت ہے. تیسرا یہ ہے، ایک کلیریفیکیشن ذرا چاہیے. جی بتائیے. اس سے پہلے کیا بریز کرے، یہ آپ نے بتایا کہ حروف ندا اور منادہ مل کے ندا بنتے ہیں، رائٹ؟ جی ایسے ہی کہا نا آپ نے؟ جی بالکل. بس یہ کنفرم کرنا تھا میں. اور پھر اس کا پھر جواب ندا ہے. جواب ندا کیا کہتے ہیں وہ آپ ذہن میں ہونا چاہیے. جواب ندا سامنے والا جواب نہیں دے گا، پکارنے کے بعد آپ نے جو کچھ اس کو کہا وہ جواب ندا کہلائے. جیسے آپ نے کہا اے حامد تو ادھر آ، تو کہنے والے آپ ہی ہیں، پکارنے والے آپ ہی ہیں. تو اے حامد ندا ہو گئی اور اس کا جواب ندا کیا ہے؟ تو ادھر آ. ٹھیک ہے سر؟ کلیئر، تھینک یو. اچھا جی. تیسرا اور بہت امپورٹنٹ، ویری انٹرسٹنگ، وہ سر جی یہ ہے کہ منادہ اگر مضاف ہو، منادہ مضاف، مضاف تو پتا نہیں کس کو کہتے ہیں. مرکب اضافی کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں. مضاف جس کی نسبت دی جائے،
جس چیز کی طرف نسبت دی جائے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو منادا جو ہے نا مضاف ہے. میں آپ سے جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں عبداللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. میں نے آپ سے کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ. اس کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں اے اللہ کے بندے، ندا داخل کرنا چاہتا ہوں. میں اس پہ ندا داخل کرنا چاہتا ہوں. تو یاد رکھیے گا یا پلس عبداللہ، یا پلس عبداللہ. جب بھی ندا مضاف پہ داخل ہوگی، جب بھی ندا مضاف پہ داخل ہوگی، مضاف کو حالت نصب میں لے جائے. جب بھی ندا مضاف پہ داخل ہوگی، مضاف کو کیا کرے گی؟ حالت نصب میں لے جائے گی. آپ کے پاس حالت نصب میں جانے کی ایک اور وجہ آ گئی. 3 پڑھی تھی آپ نے، کون کون سی پڑھی تھی؟ حروف مشبہ بالفعل کا اسم، لا اور ما کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم. 3 پڑھ چکے تھے. چوتھی آج آپ کے سامنے آ گئی کہ جب حروف ندا مضاف پہ آ جائے، حروف ندا مضاف پہ داخل ہو جائے، تو آپ کو پتا ہے کہ مرکب اضافی میں اصل اہمیت ہوتی مضاف کی، تو مضاف کو حالت نصب میں لے جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا پلس عبداللہ کیا بن جائے گا؟ عبداللہ. یا عبداللہ، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یا عبداللہ، یا اے اللہ کے بندے. میں آپ سے کہتا ہوں ربنا. ربنا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا رب. ہمارا رب. ندا لگاتا ہوں، ندا لگاؤں گا تو کیا بن جائے گا؟ یا ربنا. یا ربنا، یا ربنا. کیا مطلب ہوگا اب اس کا؟ اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. ربنا، ربنا ہمارا رب. ربنا رب السماوات والارض، سورہ کہف میں ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب ہے جو رب ہے آسمان و زمینوں کا. اور اسی سورت کی آیت نمبر 10 میں آپ دیکھیں ربنا ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا. تو وہاں ربنا اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. جی. تو مضاف پہ جب یا داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مضاف کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ابن. بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ابن. بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ابن. ابن کی جمع کیا ہے؟ بنین. بنون. بنون. بنونا. بنونا. بیٹے کی جمع کیا ہے؟ بنونا. بنونا. بیٹے کی جمع ہے بنونا. بنونو کیا جمع ہے؟ بنونو. ٹھیک ہے جی. بیٹے کی جمع ہے بنونو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسرائیل کے بیٹے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسرائیل کے بیٹے کیا کریں گے؟ بنو اسرائیل. بنو اسرائیل. کیا کریں گی؟ بنو اسرائیل. کیوں بنو اسرائیل کیوں کیا آپ نے؟ نون ڈراپ ہو گیا نا اس کا. نون ڈراپ ہو گیا. نون ڈراپ ہو گیا. اسرائیل کے اسرائیلی کے اسرائیلوں کے اسرائیلا.
بنو اسرائیل. لی آئے گا بنو اسرائیل. اسرائیلا، اسرائیلی، اسرائیلو کیا لکھوں؟ اسرائیلا. اسرائیلا کیوں لکھو سر یہ تو بتائیں. اسرائیل لی لکھ. قرآن مجید میں اس لیے لکھوں کہ کوئی اور وجہ ہے؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری میں آیا ہے یہ؟ غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری میں آیا سر یہ؟ حرفی 6 حرفی سر. ہیں؟ 6 حرفی آیا؟ نہیں ذرا ہمیں بھی بتائیں 6 حرفی بنا کیسے؟ نہیں. کیسے بنا 6 حرفی؟ اسرائیلا، یہ زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ آج بہت بڑی. سر اسرائیلو ہوگا نا سر، بنی اسرائیلو. ارے بھائی مرکب اضافی ہے یار. مرکب اضافی میں یہ مضاف الیہ ہے نا. مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ ڈر. تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، اسرائیلی کروں کہ اسرائیلا کروں؟ لی کروں؟ آصف صاحب سر یہ غیر منصرف ہے تو پھر یہ ایک ہی اگر غیر منصرف ہے تو کس کیٹیگری میں؟ نگت جی حالت رفع. حالت رفع تو آ ہی نہیں سکتا نا. کون ہے حالت رفع؟ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں. مرکب اضافی ہے. سر اگر میں صرف اسرائیل دیکھوں تو میں اس کو ملک کا نام کہہ سکتے ہیں کیا؟ ملک کا نام کون سا ملک ہے بھائی اسرائیل؟ ذرا مجھے بتائیے. یہ انبیاء کے نام کے میرا انبیاء کے نام ہے. کس کا نام ہے اسرائیل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. عجیب تک سوچ کیوں رہے ہاں ہیں؟ تو سر تمام انبیاءوں کا نام جو ہے وہ تو غیر منصرف ہے صفحہ 6 کے. میں نے تو پوچھا، پہلی چیز پوچھی آپ سے کہ کس کیٹیگری میں. اب مجھے بتائیے کیا آئے گا، اسرائیل آئے گا کہ اسرائیلی آئے گا؟ اسرائیل آئے گا سر. یہ حالت جب تو قبول ہی نہیں کرتے نا غیر منصرف. بالکل. کب قبول کرتا ہے؟ جب اس پہ الف لام داخل ہو. اسلام داخل. اور یہ تو پراپر ناؤن ہے تو اس پہ الف لام داخل ہی نہیں ہوگا. نہیں. ٹھیک ہے جی. بنو اسرائیل. ٹھیک ہے جی. اب میں نے بنو اسرائیل کے اوپر جو ہے یا داخل کر دیا. میں نے بنو اسرائیل پہ یا داخل کر دیا. جب میں یا داخل کروں گا تو یا کیا کرے گا؟ یا کیا کرے گا؟ یا داخل ہو گیا بنو اسرائیل پہ تو یا کیا کرے گا؟ مضاف کو حالت نصب میں لے آئے گا مضاف. تو بنونا کی حالت نصب کیا ہے؟ بنینا. بنینا. جب اس کی حالت نصب ہے بنینا تو بنینا ایسے بنے گا جی. سر اس میں بھی نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا. اس میں بھی بنینا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا، بنی آ جائے گا. یا ساکن آ گیا. یا ساکن آیا اس کو کھول دیں پوری آپ کو. کیا بن جائے گا سر؟ کیا بن جائے گا؟ یا بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل. قرآن مجید میں کتنا پڑھا ہے سر آپ نے؟ قرآن مجید میں کتنا پڑھا؟ آج آپ کو پتا چل گیا بنی اسرائیل بنا کیسے؟ جی سر بہت انٹرسٹنگ ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں آدم کے بیٹے کا کیا بنے گا اوریجنل؟ وہی اسی طرح سے بنے گا بنونا. بنونا کی نون ڈراپ ہوئی تو کیا بنے گا؟ بنو آدم. یا داخل ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ یا بنی آدم. یا بنی آدم. سر آدم کہنا چاہیے آدمو. آپ بتائیے مجھے آج آپ کی یا بنی آدم. آدمو. زبردست. آ رہا ہوں میں آپ سے سیکھنے عربی. سر کیا کر رہے ہیں؟ بنی آدم مجھے بتائیے مرکب ہے کہ مفرد ہے؟ اچھا مرکب ہے سر. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی سر. مرکب اضافی میں مجھے بتائیں بنی آدم کے اندر مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟
بنی مضاف ہے سر, آدم مضاف الیہ ہے. اور مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت سر یہاں آ کے میں بھول گیا سر. لازمن 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 جر. حالت جر میں جانے کی دو ہی وجوہات ہیں اسم کی. اسم حالت جر میں صرف دو وجوہات سے جاتا ہے, یا تو وہ مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف الیہ ہوگا یا اس کے اوپر حرف جارہ آئے گا, حرف اس کے جارہ. علاوہ اور کوئی اور وجہ نہیں ہوگی. اب آدم آپ کو معلوم ہے غیر منصرف ہے, انبیاء کا نام ہے, تو کیا بن جائے گا؟ آدمہ یا بنی آدم. وہ تو ہم آخر میں آیت پڑھتے ہیں رک جاتے ہیں. اب ایک امپورٹنٹ چیز نوٹ کریں, سر ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ ممکن ہے, قرآن مجید میں آپ کو مل دے گا یہ اسلوب بہت ملے گا, قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت ملے گا آپ کو. ربنا ہمارا رب, یا اس پہ آپ نے داخل کی, کیا بن گیا؟ یا ربنا. کیا بن گیا؟ یا ربنا. لیکن ربنا. قرآن مجید میں آپ کو عموماً جب بھی ربنا ملے گا بغیر یا کے ملتا ہے. ایسے ہی ملتا ہے, ایسے ہی ملتا ہے. سر ربنا سے پہلے کبھی آپ کو قرآن مجید میں یا ربنا لکھا ہوا نہیں ملتا. ایسے ہی ہے, جی سر. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو یاد رکھیے گا. جی سر. اب آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ ربنا مرکب اضافی ہے, ربنا مرکب اضافی ہے نا سر, جی ٹھیک ہے. جی اب سر. اس جی سے سر. پہلے اور آپ کو اب یہ بھی پتا چل گیا کہ یا کیا کرتا ہے, کیونکہ اسم کی بنیادی حالت کیا ہے؟ رفع. رفع. یہ تو حالت نصب میں, جی اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, اس کے نہیں. آگے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کو ایک چیز تو پتا ہوگا نا کہ یا اگر مضاف پہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نصب کر دیتا ہے. نصب کر دیتا ہے. تو جب بھی آپ کو یہ سچویشن ملتی ہے اور اس سے پہلے اگر آپ کو حرف ندا نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں حرف ندا محذوف ہے. پتا کیا ہے؟ محذوف ہے. اس لیے آپ معطوف ہے. ترجمہ کرتے ہیں محذوف. محذوف چھپی ہوئی ہے. تو سر آپ پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربنا کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی یا جو ہے وہ معذوف ہے. پھر آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب. ربنا کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہمارے رب. ہمارا رب. ہمارا ہمارا رب جی یا سر. ہمارے رب, جو جس طرح کی آپ کی اردو کا مسئلہ نہیں. لیکن ربنا کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. بہت بڑا فرق ہے دونوں میں, بہت بڑا فرق ہے, یاد رکھیے گا. میں آپ سے کہتا ہوں میرا رب, میرا رب بنائیے. کیسے بنے گا میرا رب؟ ربی. ربی بیسیکلی کیا تھا؟ بیسیکلی تھا یہ ربن, ربن پلس یا, یہ مضاف ہے تو یہ بن گیا ربو. ربو پلس یا. یا کا تو پرابلم یہ ہے کہ یا کو زیر چاہیے ہی چاہیے, یا کو تو زیر چاہیے ہی چاہیے. تو کیا بن جائے گا یہ؟ ربی. یہی بنے گا نا. تو ربی اس وقت کس حالت میں ہے؟ ربی کس حالت میں؟ حالت رفع ہے. میرا رب. جر کیوں ہے سر؟ اقبال صاحب جر کیوں ہے؟ ربی یا کی ریکوائرمنٹ ہے, یا کو تو بغیر زیر کے بات ہی نہیں کرتا نا. جی جی. میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ جب بھی یا متکلم کے ساتھ اسم آئے گا آپ نے جملے کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے بتانا ہے کہ یہ حالت نصب ہے, رفع ہے کہ جر ہے. کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ اس کو کیا ٹریٹ کریں گے؟ حالت رفع. رفع ٹریٹ کریں گے. جب تک کوئی چیز موجود نہیں ہے آپ اس کو حالت رفع ہی ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے رب, میں اب کہنا چاہتا ہوں اے میرے رب, تو بیسیکلی اس کی کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ اس کی کنسٹرکشن بنے گی یا پلس ربو پلس یا. اس کو تو ویسے ہی زیر چاہیے, اس کو تو ویسے ہی زیر چاہیے, تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ یا ربی. ایسے ہی بنے گا نا, ایسے ہی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جی سر.
یا ربی، جی سر. اے میرے رب، اے میرے رب. اب اس کے اندر ایک پوائنٹ نوٹ کریں آپ، ربی جو ہے یہ جو یا متکلم ہے اس کو زیر چاہیے، یہ بغیر زیر کے ایکسیپٹنس ہی نہیں لیتا. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا جملے کا کانٹیکس بتائے گا کہ حالت نصب ہے، جر ہے کہ وہ ہے. اب مجھے بتائیں اس وقت ربی کس حالت میں؟ نصب میں. کیوں کیسے پتا چلا نصب میں؟ کیونکہ اس سے یا آ گئی، اس سے پہلے یا آ گئی. خالی ربی لکھا ہوا ہے تو آپ کو نہیں پتا یہ حالت نصب ہے، جر ہے کہ رفع ہے. جملے کا کانٹیکس بتائے گا. ابتدا میں آ رہی ہے تو آپ نے کہا یہ، اس میں کوئی اور وجہ آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اسی حساب سے کر دیں گے. لیکن قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید میں اس طرح سے بھی رب آتا ہے لکھا ہوا. قرآن مجید میں آپ کو ایسے ہی ملتا ہے نا ربی؟ جی ایسے ہی ملتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یا متکلم معذوف ہے کیا ہے؟ یہ کیا چیز؟ اس کا یا بھی معذوف ہے اور یا متکلم بھی ہوا ہے. جب بھی آپ کو اس طرح سے ربی ملے، جب بھی جس طرح سے ربنا میں آپ نے کہا اس کا یا معذوف ہے، ربنا میں یا معذوف ہے، کیونکہ ربی کے اندر جو یا کی جو ساکن ہے نا یا تو اس کی پروننسیشن تو ملتی ہی نہیں ہے نا آپ کو. انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو پروننسیشن تو ملتی ہی نہیں ہے نا، نہیں ساکن نہیں آتا. جب بھی آپ کو ربی لکھا ہوا ملے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کی یا متکلم بھی معذوف ہے اور اس کا یا ندا بھی معذوف ہے. جب بھی آپ کو ربی لکھا ہوا ملے تو آپ سمجھ جائیے گا اس کا یا حرف ندا بھی معذوف ہے اور اس کی یا متکلم بھی معذوف ہے. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اے میرے رب. اے میرے رب. مزہ آیا سر اس میں؟ کلثم جی مزہ آیا اس میں آپ کو؟ سر میں تو حیران ہوں، سبحان اللہ، کتنا ضروری ہے قرآنک گرامر سیکھنا. پتا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی. لیکن یہ کہ دیکھیں ایک زمانہ ایسا تھا شاید کہ میں بھی شاید ان چیزوں کا اتنا وہ نہیں لیتا تھا، اور بعض دفعہ کچھ جگہوں پہ مجھ سے بڑی کوتاہیاں اور غلطیاں بھی ہوئی، اور کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی اور کسی چیز پہ بات کرنے میں. کسی مفسر نے کوئی چیز لکھی یا کسی نے کوئی چیز بیان کی تو ہم نے اپنی دانش میں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، یہ آپ نے مانا، یہ مفہوم کیسے لیا، یہ مانا کیسا ہے. لیکن جب ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور جتنی ڈیپتھ میں آپ، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو آپ نے عربی گرامر کے صفات کو انگلیاں بھی نہیں لگائی ہیں. یہ تو آپ سمجھیں کہ ابھی آپ صرف جو ہے نا کرکٹ کا میچ شروع ہونے سے پہلے یا کوئی اسپورٹ کوئی بھی پروگرام شروع سے پہلے جو وارم اپ کرتے ہیں نا، یہ وارم اپ ہے. جو فیل میں جب آپ آئیں گے تو تھوڑا بہت آپ کو وہاں آپ انگلیاں ٹچ کریں گے، تب آپ تھوڑا سا انگلیاں ٹچ کریں گے جب آپ مادوں پہ اور ابواب پہ اور ان چیزوں پہ جائیں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا ابواب سے مانوی تبدیلی کتنی ہے، ابواب سے کتنی مانوی تبدیلی آ جاتی ہے. ایک چھوٹی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد ایک فعل ہے اور یہ جو فعل ہے یہ فعل مضارع مستقبل اور حال کا، اور ایا کا جو ہے ایا بھی تنبیہ ہے اور کا جو ہے نا اس کا ایک مفعول ہے. تو آپ اس کا نارملی ترجمہ کرتے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ جو ایک مادہ ہے، یہ مادہ ایک، کیونکہ فعل کے دروازے ہیں بہت سارے مختلف دروازے ہیں، ٹوٹل اس کے 14 دروازے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال میں. ویسے تو بیسکلی یہ ہیں میرے خیال میں شاید 18 دروازے، لیکن قرآن مجید میں 12 یا 13 دروازے استعمال ٹوٹل میں، جس کو ہم ابواب کہتے ہیں. میں اردو میں نے آپ کو باب دروازے کہہ دیے. تو یہ مختلف دروازوں سے داخل ہوتا ہے. تو یہ جس دروازے سے داخل ہوا جس کا میں نے آپ کو ترجمہ کیا ہے، یہ دروازہ ایک باب نون کے نام ہے، جس کو نصر آپ جب انشاءاللہ پڑھیں گے تو پتہ چلے
لیکن اگر اس کو ایک باپ دوسرا ہے کروما, باپ کاف میں ڈال دیں تو آپ کو پتا ہے اس کے پھر معنی بن جاتے ہیں غلامی کے. اور جب میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھے نا تو اس نابودو کو باپ کروما میں ڈال کے پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصل مطلوب کیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں تیری ہی ہم غلامی کرتے ہیں تو تجھی سے مانگیں گے. اور جب آپ نے اس کو اپنا آقا کہا ہے تو آپ کو غلام بننا ہے. آپ کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں, کریں گے, کریں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کو اگر صحیح معنوں میں آپ نے لطف لینا ہے اور آپ نے واقعی اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے, آپ اس کو بات کروں سے کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا. جب آپ کہتے ہیں ہم تیری غلامی کریں گے اور دن میں جب 17 دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیری غلامی کریں تو کر کے دکھائیں نا غلامی. اور جب آپ کر کے دکھائیں گے غلامی تو پھر تو اسی سے مانگیں گے اور وہ دے گا, انکار بھی نہیں کرے. تو یہ تو ابھی انشاءاللہ کلثوم جی جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو بہت چیزیں ملیں گی. تو رب بھی جب بھی آپ کو ملے گا اس سے رکھ دیجیے گا اس کا یا حرف ندا بھی معذوف ہوگا اور اس کی یا متکلم بھی معذوف ہوگی. ترجمہ آپ کریں گے اے میرے رب, ربنا آئے گا تو اے ہمارے رب. اسی لیے آپ دیکھیں عرب ممالک میں عبداللہ نہیں بلاتے. عرب کبھی بھی عبداللہ نہیں بلاتا, پتہ ہے, عبداللہ بلاتا. عبداللہ ہم سمجھتے تھے, اچھا ہم لوگوں کو یہی کہتے تھے ابے اصل لفظ عبداللہ نہیں عبداللہ ہے, عرب عبداللہ بلاتا ہے. وہ کہنے بھائی کہ عبداللہ ہے یار. ہم کہتے ہیں نہیں عبداللہ تمہیں تو آتی نہیں, ہمیں پتہ ہے نا ہمارا ممالک میں رہتے ہیں. وہ تو بہت جا کے پتا چلا کہ عبداللہ کے معنی ہے اے اللہ کے بندے. تو یا اس کی معذوف ہے. تو جس نے کہا عبداللہ اس نے بھی صحیح کہا اور جس نے عبداللہ کہا اس نے بھی صحیح کہا. لیکن فرق یہ جس نے عبداللہ کہا اس نے بیسکلی اس کو ندا دے کے بلایا. اب ایک اور چیز چھوٹی سی ہے وہ آپ سن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پتہ نہیں اس کی پکچر دیکھی تو انشاءاللہ آپ یہاں پہ مجھے ایک کنفیوژن ہے جی. ارے ماشاء یہ اس کو نہ مٹائیں. آپ جب آتے ہیں نا دل خوش ہو ہاں جی, جاتا ہے. نہیں یہ جو بنونا کو اپنے پھر بنو اسرائیل بنایا تو وہ نون کیوں ختم ہو گیا, یہ نہیں مجھے اس کے. سر جی مرکب اضافی میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ. جی وہ تو سمجھ ہے. نہیں سر آپ سمجھ میں تو آپ یہ سوال ہی نہیں پوچھتے مجھ سے. اچھا سوال اگر آپ نے پوچھا ہے تو آپ نے سوال, پھر اگر آپ کہتے ہیں وہ میں سمجھ گیا تو آپ کا سوال غلط ہو گیا. ایک ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ. مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں نہ الف لام داخل ہو اور جس کا اعراب ہلکا ہو. اعراب ہلکے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ اسماء جن کے اوپر تنوین ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کرتے ہیں, اور وہ اسماء جن کے اوپر نون ایکسٹرا آتی ہے جس کو نون اعرابی کہتے ہیں اس نون اعرابی کو ڈراپ کرتے ہیں. ٹھیک بنونا اب یاد آ گیا. اعرابی ہے نا. ہاں جی یاد آ گیا. یہ ڈراپ ہو. ہاں جی نون اعرابی آپ ہاں جی ٹھیک. بالکل اب کلیئر ہے جی بالکل. اب آپ ایک چیز اور سن لیں, حرف ندا دو ہیں قرآن مجید میں اور عام زبان میں. ایک ہی ہے جس کو ہم یا کہتے ہیں. یا کامن ہے سب کے ساتھ, یا کامن ہے سب کے ساتھ ہے. دوسری جو حرف ندا ہے وہ ہے میم شدہ. دوسری کون سی ہے؟ میم شدہ. اور یہ خاص اللہ کے ساتھ, یہ خاص اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ خاص ہے. حرف ندا یا میں کیا ہے کہ حرف ندا پہلے آتی ہے منادا بعد میں آتا ہے. میم شدہ کے اندر منادا پہلے آتا ہے اور ندا بعد میں آتی ہے. جب میں نے کہا اللہ کے ساتھ خاص ہے تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ پلس میم شدہ تو کیا بن جائے گا؟ اللہم. اللہم. کیا بن جائے گا؟ اللہ. اللہ پلس میم شدہ اللہ. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ.
اے اللہ اے اللہ. فرق کیا ہے دونوں میں؟ میم شدہ یہ بھی ندا، یہ بھی حرف ندا ہے، یا بھی حرف ندا ہے. یا حرف ندا منادا سے پہلے آتا ہے، میم شدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، میم شدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور منادا کے بعد آتا ہے، اور یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو مسنون دعائیں وہ اللہم سے ملتی. قرآن مجید میں بھی ایک دو جگہ پہ آئے، ایک تو سورہ مائدہ کے اندر بھی آئی ہے، جب لوگوں نے، شرارتی لوگوں نے دسترخوان کی فرمائش کی تھی تو وہاں بھی اللہم سے آئے. تو یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا آپ کا، اس میں کچھ کرنے کا نہیں ہے، کچھ میں آپ کو چھوٹی موٹی ایکسرسائز ضرور بھیج دوں گا، اس کو دیکھیے گا. بس صرف ذہن میں رکھ لیں کہ حرف ندا کرتا کیا ہے. حرف ندا 3 چیزوں پہ آتا ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. مفرد پہ داخل ہو سکتا ہے، معرف باللام پہ داخل ہو سکتا ہے، اور مرکب اضافی پہ داخل ہو سکتا ہے. مفرد پہ داخل ہوگا تو وہ اسما جن پہ تنوین ہوتی ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اگر وہ معرف باللام پہ داخل ہوگا تو ذہن میں رکھ لیں کہ منادا اور ندا کے درمیان آپ کو ایک تنبیہ داخل کرنی ہے. وہ تنبیہ اگر مذکر ہوگا تو ایو ہا کی ہوگی، اور اگر مونس ہوگا تو ایو تو ہا کی ہوگی. ٹھیک ہے جی، صرف تنبیہ کو ذہن میں رکھیں، باقی ساری چیزوں کو بھول جائیں. اور اگر وہ مرکب اضافی پہ داخل ہوگا تو مرکب اضافی کا جو مضاف ہوتا ہے اس کو وہ حالت نصب میں لے جائے گا، اس کو وہ حالت نصب میں لے جائے گا. کچھ صیغے ایسے ہیں جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے، ان کے ساتھ قرآن مجید میں آپ کو اسلوب یہ ملے گا کہ آپ کو حرف ندا نظر نہیں آئے گا، جس میں سے ایک جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ربنا ہے. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حرف ندا کرتا کیا ہے، مرکب اضافی پہ جب داخل ہوتا ہے تو مضاف کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ربنا کو جب آپ نے دیکھا کہ حالت نصب میں ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حالت نصب میں جانے کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے حرف ندا محذوف موجود ہے. اس لیے ربنا کا ترجمہ کرتے ہیں اے ہمارے رب، جبکہ ربنا کا ترجمہ کرتے ہیں ہمارا رب. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر وہ یا متکلم کے ساتھ داخل ہو جائے، یا متکلم کے ساتھ داخل ہو جائے تو اس صورت میں حرف ندا اور یا متکلم کی جو یا ہوتی ہے ان دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف ربی لکھا جاتا ہے. اس صورت میں صرف ربی لکھا جاتا ہے، جس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں اے میرے رب. یہ چھوٹی سی ایک چیز تھی، انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ہو گئی. اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک لاسٹ چیز کریں گے اسم کے حوالے سے. اس کے بعد بھی ایک اور چیز ہے، دیکھیں گے اگر موقع ملا تو اس میں کر دیں گے، نہیں تو نیکسٹ کلاس میں کر دیں گے. وہ بھی ضروری ہے کرانا. آپ سمجھیں کہ 2 سیشن اور آپ کے ہوں گے، دیکھتے ہیں جیسی بھی سچویشن ہے. لیکن جو اگلی کلاس کے اندر ہم کریں گے وہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے. سوالیہ بنانے کس طرح سے سوال بنتا ہے، کون کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اسم کے حوالے سے اب آپ کے پاس ایک چارٹ، جتنا اسم آپ نے پڑھا ہے ایک چارٹ آپ کے پاس مینٹین ہونا چاہیے، جس کے اندر آپ بہت صفائی سے خوبصورتی سے لکھیں. حالت رفع کا کالم بنائیں، ایک حالت نصب کا کالم بنائیں، ایک حالت جر کا کالم بنائیں، اور چیزیں آپ لکھ دیں. رفع میں آپ لکھ دیں پہلی چیز مبتدا آپ کا ہے، خبر ہے دوسری چیز، پھر آپ لکھیں حروف مشبہ بالفعل کا یہ خبر ہے، ما اور لا کا اسم ہے، لا نفی جنس کی خبر ہے. اسی طرح سے نصب میں آپ لکھ دیں حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما اور لا کی خبر، لا نفی جنس کی خبر. اور آج آپ کو پتہ چل گیا کہ حرف ندا اگر مضاف کیا اور حالت جر کی تو 2 ہی چیزیں. تو یہ چارٹ اسم کے حوالے سے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. جب آپ انشاءاللہ فعل میں جائیں گے تو پھر کچھ چیزیں آپ کی رفع میں آ جائیں گی، کچھ آپ کی نصب میں آئیں گی، جر میں تو آئیں گی. ٹھیک ہے سر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ کوشچن ہے. جی سر بولیں. تھوڑا سا ہٹ کے ٹاپک سے ہے لیکن چونکہ ہم نے بہت نیا سیکھا. یہ ہمارے کلچر میں اللہ ہو پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جب اللہ ہو اس طرح کر کے. دیکھیں
دیکھیں یہ تو میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تو جانتا نہیں ہوں، لیکن جو اس میں جلالہ جو اللہ ہے، اس کے بہت سارے لوگوں نے بڑے اس کی بارے میں بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو کائنات کا جو مالک ہے اس کے نام کا بھی اپنا ایک امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو بات ساری یہ کہ آپ اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو لطف اٹھانا چاہتے ہیں، آپ اس کے ذریعے کس طرح سے اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جانا چاہتے ہیں. کیفیت کا بھی پھر وہ رکھ لیں. ایک تو کیفیت آرٹیفیشل ہے نا، کہ آپ کو وجدان چڑھ گیا ہے نا، اللہ اللہ اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ جب وجدان والی کسی کو کیفیت آیا نا، تو اس کو لے کے جائیں 20ویں فلور پہ، 20ویں فلور کی چھت پہ لے جائیں اور منڈیر پہ بٹھائیں اس کو. ہنس رہے ہیں آپ سر، اس کو بٹھائیں منڈیر پہ، اب پڑھیں آپ اللہ. اگر اس کو واقعی اس جگہ پہ آ جائے نا وجدان، تو پھر آپ سمجھیے گا اس کو وجدان آ گیا. ادروائز ایسی جگہ پہ اس کو وجدان آئے گا. لیکن دنیا میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہو گیا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو صوفیزم ہے نا، یہ اس کی شکل بہت بگڑ گئی ہے. اب یہ صوفیزم ہماری گلیوں میں گھومتا ہے. پاکستان کی تو ہر گلی میں 2 صوفی بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ صوفیزم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس اسپریچول کی ہم بات کرتے ہیں یا جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا، وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے. صوفیزم تو اور یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑ دیتی ہیں. آپ واقعی ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں، آپ ایسی چیز. اسی لیے میں نے آپ سے، جیسے آج جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب لا حول ولا قوت آپ پڑھتے ہیں یا لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پتا سب سے افضل کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن اگر آپ اس کو اس فیلنگ سے پڑھیں، آپ اپنے اس کے ساتھ اس کو پڑھیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہے. اور یہ جو اس میں جلالہ اللہ کا جو اسم ہے، اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ یہ جو میں نے شروع میں ابھی آپ سے عرض کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ ہر لفظ، ہر کلمے کا ایک روٹ ورڈ ہے. یاد رکھیے گا، ہر کلمے کا ایک روٹ ورڈ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں روٹ ورڈ کی. جیسے ایک روٹ ورڈ ہے را، ہا اور میم. اسی بیسک روٹ ورڈ سے رحم، اسی روٹ ورڈ سے رحیم بنتا ہے، اسی سے رحمان بنتا ہے، اسی سے ارحم بنتا ہے، اسی سے مرحم بنتا ہے، اسی سے مرحوم بنتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے اس سے ورڈز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بیسک. اور اس رحم کے اندر جو بیسک معنی ہے وہ کس چیز کا ہے؟ رحم کا ہے. صلہ رحمی بھی اسی سے نکلا، صلہ رحمی بھی اسی سے نکلا. تو بیسک اس کے اندر کیا ہے؟ معنی رحمت کا ہے نا، رحم کا ہے نا. تو آپ کو ان تمام کے اندر آپ کو مفہوم یہی ملتا. اب اگر میں بیسک روٹ میں سے کوئی ایک لیٹر ہٹا دوں، ٹھیک ہے، یا اس کو ریپلیس کر دوں، یا میں ایک لیٹر ہٹا دوں، را ہٹا دوں، تو ہا اور میم کوئی معنی نہیں رکھیں گے. ایسے ہی اگر میں ہا ہٹا دوں تو را اور میم کوئی معنی نہیں رکھیں گے. میں میم ہٹا دوں تو را اور ہا کوئی معنی نہیں رکھیں گے. لیکن یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ جو لفظ اللہ ہے، اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ سر اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں. There is no root word for لفظ اللہ. جب اس کا روٹ ورڈ اللہ نہیں ہے تو اس کی پھر آپ اس کی بیوٹی دیکھیں. اگر میں یہ را ہٹا دوں تو آپ ہیم کا کوئی معنی نکال سکتے ہیں؟ نکال سکتے ہیں کوئی معنی؟ نہیں نکال سکتے. میں ہا بھی ہٹا دوں تو یم کا کوئی معنی نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. میں مزید یا ہٹا دیتا ہوں تو اس کا کوئی معنی نکال سکتے ہیں؟ اس لفظ اللہ کو دیکھیں. میں اگر الف ہٹا دوں تو کیا بن جائے گا؟ کیا معنی اس کے؟ اللہ. میں لام بھی ہٹا دیتا ہوں، کیا بن جائے گا؟ لہو. کیا معنی ہے اسی کے؟ بھی اللہ. میں لام بھی ہٹا دیتا ہوں، کیا رہ جائے گا؟ ہو، وہ بھی اللہ ہی ہے. This is the beauty of Allah. یہ بہت پاورفل ورڈ ہے سر. وہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا،
اس کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ کون لوگ ہیں وہ. صوفی ہونے کے لیے آپ کو کوئی سنیاس نہیں لینا پڑتا. آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ایک ٹانگ پہ, یہ جو میں نے آپ سے نا گلیوں میں جو گھوم رہے ہیں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا, پتہ نہیں قبرستان میں جا کے لیٹ جانا, یہ گلی گلی کے ہے. It has nothing to do with spiritual thing. اس کا spiritual سے کوئی تعلق نہیں, کوئی مشقت نہیں. اصل مشقت یہ کہ اللہ سے میں نے اپنا لگاؤ کیسے لگانا. تو یہ جو بہت سارے اذکار کرتے ہیں, یہ ہوتا کیا ہے؟ اصل جو سارا گیم ہے وہ آپ کی فطرت سلیمہ کا گیم ہے. جب یہ اپنی آپ کو اپنی فطرت سلیمہ, جب تک آپ کی کلین نہیں ہوگی, جب تک آپ کی فطرت سلیمہ پیور نہیں ہوگی, جب تک اس کے اندر کلیننس نہیں آئے گی, آپ اللہ کو پا نہیں سکیں گے, آپ اللہ کو نہیں پا سکتے. تو یہ کلین کب ہوگی؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی, سورہ عنکبوت کی اگر آپ آیت دیکھیں تو سورہ عنکبوت کی خوبصورت ترین آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پڑھو, آیت نمبر 45 میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں, پڑھ جو تجھ پہ نازل کیا گیا, پڑھو جو تم پہ نازل کیا ہے, تلاوت کرنے کا حکم دیا آپ کو, اور نماز قائم کرو. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ بے شک نماز جو ہے تم کو فحاشی و برائی سے بچاتی ہے. پھر اللہ کہتا ہے لیکن اللہ کا ذکر تو کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے. اب آپ مجھے بتائیے, قرآن پڑھنے کے لیے, تلاوت کرنے کے لیے تو کچھ اس کے پیرامیٹرز ہیں نا, کچھ اس کے پروٹوکولز ہیں کہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کے. آپ کا وضو ہونا چاہیے, کسی جگہ پہ بیٹھے ہو قرآن کو کھولو, ایسے ہی ہے. نماز کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں, آپ وضو ہونے چاہیے, آپ پاک صاف ہونے چاہیے, کپڑے صاف ہونے چاہیے, آپ قبلہ رو ہونے چاہیے, پروٹوکولز. ذکر کا کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی پروٹوکول نہیں ذکر کا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے کسی طرح سے. تو ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے. نماز بھی ذکر ہے. ان الصلاۃ واقیم الصلاۃ لذکری, تو قائم کر نماز میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. تو ذکر بہت بڑی چیز ہے. ذکر کرنا کیسے ہے؟ اب ایک تو ذکر یہ ہے کہ جو آپ نے جو گلیوں میں گھوم رہے ہیں ان سے آپ نے لے لیے, اور ایک ذکر وہ ہے کہ آپ اس اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. اللہ آپ کو خود ذکر سکھا دے, اللہ آپ کو خود اذکار بتا دے. پھر آپ کسی بھی اللہ کے نام سے, اتنے سارے آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں, ہر صفاتی نام کی اپنی ایک طاقت ہے, ہر صفاتی نام کا اپنا ایک امپیکٹ ہے, اس کا ایک اثر ہے. یہ ایسے نہیں ہے لا الہ الا اللہ, یہ ایسے ہی نہیں ہے لا حول ولا قوت, یہ ایسے ہی نہیں ہے یا حافظ, یہ ایسے ہی نہیں ہے یا رحیم, یہ ایسے ہی نہیں ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ الٹپ نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ و جاوید ہے تو اس کو تسلیم تو کریں. آپ کا دل گواہی دینا چاہیے, یہ دل سے نکلنی چاہیے. اسی لیے اذکار کے بارے میں یاد رکھیں کہ اذکار جتنا کر سکتے ہیں, ذکر جتنا اللہ کا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے اللہ کے ذکر, اور سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, اور سب سے بہترین طریقہ ہے ذکر کرنے کا کہ آپ کی زبان نہ چلے, آپ کا دل پڑے. اور جس دن آپ کے اندر یہ چیز آ جائے کہ آپ کا دل پڑے, ایسی کیفیت ہونی چاہیے آپ کی, ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ رات کو اگر آپ کی آنکھ کھلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رات کو اگر کسی وجہ سے آنکھ کھل جائے, چاہے وہ آنکھ آپ کو کسی حاجت کی وجہ سے کھل جائے, پیاس آنے کی وجہ سے کھل جائے, نیند سے آنکھ کھل جائے, خوف سے آنکھ کھل جائے, ڈر جائیں, لائٹ چلی جائے, پنکھا بند ہو جائے, پسینے آ جائیں, اور بندہ اس وقت اگر یہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور یہ پڑھنے کے بعد وہ کوئی دعا مانگ لے. لیکن یہ کیفیت کب آ سکتی ہے؟ یہ کیفیت صرف اس وقت آ سکتی ہے, یہ کیفیت صرف اس وقت آئے گی, یاد رکھ لیجیے گا میری بات, جب آپ
ہر وقت اپنی عادت کریں گے ذکر کی. نہیں تو رات کو جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ نے یہ کہنا بیگم ٹھنڈ لگ رہی ہے ذرا چادر اڑا دو, یا بیگم مجھے پانی لا دو, یا آپ خود اٹھ کے واش روم جائیں گے واپس آ جائیں گے دھڑا کے سو جائیں گے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں اور کتنی بڑی تحفہ ہے, حدیث ہے یہ, اللہ کہتا ہے اس وقت کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھے اور کوئی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو جائے. کیسے ہوگا, کس وقت ہوگا یہ؟ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. آپ لیکن جو صوفیزم ہماری گلیوں میں گھوم رہا ہے, میں اس سے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں. نہ میرا وہ سبجیکٹ ہے, نہ میرا وہ انٹرسٹ ہے, نہ میں اس پہ کبھی ڈسکس کروں. تو جو لوگ آپ کو مختلف میں سب سے زبردست خوبصورت اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بنائے, آپ یہ پڑھیں, ہر وقت پڑھیں. چھوٹے چھوٹے سے اذکار ہیں سر, مجھے بتائیں کتنی دیر لگتی ہے. آپ اپنے دفتر سے نکلتے ہیں, آپ گھر سے نکلتے ہیں دفتر کے لیے, 5 منٹ کی ڈرائیو ہے, 10 منٹ کی ڈرائیو ہے, 15 منٹ کی ڈرائیو, بس چھوٹے چھوٹے اذکار آپ پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک. کتنا بڑا اذکار ہے, مجھے بتائیے, کبھی سوچا آپ نے؟ ہم پڑھتے ہیں چادر بچھا کے, سفید چادر بچھا کے, کھانے بھی کھلاتے ہیں, 200 آدمی بیٹھے ہیں ہاتھ میں دانے لے کے. کبھی آپ نے سوچا یہ اذکار کہاں پڑھا گیا تھا؟ گندگی کے اندر پڑھا گیا تھا, گندگی کے اندر. مچھلی کا پیٹ تھا, مچھلی کا پیٹ, گندگی تھی وہاں کوئی ڈرائنگ روم, کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی تھی, بدبودار جگہ تھی. پیٹ آپ تو ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے پیٹ سے زیادہ گندی کوئی چیز ہے؟ جی. مچھلی کا پیٹ تھا, وہ مچھلی کا پیٹ, اس گندگی, اندھیرا, اور ایک دفعہ پڑھا گیا تھا, اور اس کے اندر وہ پڑھ رہے تھے, اس کے اندر وہ پڑھ رہے تھے. اذکار تو بھرے پڑے سر جی, قرآن میں بھرے پڑے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھرے پڑے, مسنون احادیث میں بھرے پڑے. آپ ان اذکار کو پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اذکار 70 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھا. آپ 300 دفعہ پڑھیں, آپ 800, آپ جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں پڑھیں, لیکن اس کو اپنی ہیبیچل بنائیں. مختلف اذکار, چھوٹے چھوٹے, ایک لائن کے, 2 لائن کے, 2 ورڈ, آپ اس سے کریں, ہر وقت کریں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے انشاءاللہ باذن اللہ. بہت سر شکریہ. آخر میں ایک بات, جی سر. سر بس ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا. سر آپ تو بیٹھے, آپ لوگ تو سب صوفے میں بیٹھے ہوئے سر, میں 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے سے کھڑا ہوں. جی سر بولیں. آپ بس آخری چھوٹی سی بات کہ ہم نے جو پڑھا ہے نا یہ ندا اور جوابی ندا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر اردو کے ٹرم میں کہیں کہ جیسے یا محمد ندا ہے تو یہ ہے مخاطب, اور جوابی ندا خطاب ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح, ٹھیک. جواب ندا خطاب ہے, کیا مطلب دوبارہ کہیں؟ نہیں, ندا تھا نا, جیسے یا محمد ہم نے پڑھا کہ یہ ندا ہے, حرف ندا اور منادہ سے یہ ندا بنا. آپ ندا دینے کے بعد جو کچھ آپ نے اس کو کہنا ہے نا وہ جواب ندا ہے. ہاں, تو وہ یعنی ندا مخاطب ہو گیا اور جوابی ندا خطاب ہو گیا, یہ کہہ. جی بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ذرا اس کی ریکارڈنگ ذرا جلدی بھیجنا, اس کی ریکارڈنگ. وعلیکم السلام. اچھی بات ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.